السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ سے تعلق کو کم و بیش 6 ماہ ہو چکے ہیں اور اس دوران آپ نے مجھے برداشت کیا، میری باتیں سنی اور کافی سارا رسپانس دیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ آپ کی طرف سے مجھے رسپانس ملا، جس پر میں فقط شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سلسلہ تو یہ بہت پرانا ہے، لیکن اس میڈیم پر یعنی یوٹیوب پر یہ پہلی مرتبہ ہوگا۔ وہ یہ کہ میں جو اخبارات کے لیے کوئی کالم لکھتا رہتا ہوں، یہ سلسلہ کالم لکھنے کا دہائیوں پرانا ہے اور اب تک ہزاروں کالم لکھ چکا، لیکن یہ سوچ آئی ہے کہ اس میڈیم یعنی یوٹیوب پر جو میرے مہربان ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، ان تک بھی اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ ہم جیسے لوگ جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی طاقت ہمارے قلم ہوتا ہے اور ہماری زبان ہوتی ہے، اور میں نے عہد کیا ہے کہ میرے لفظ اور میرا قلم اور میرے الفاظ یہ سب اس ملک پاکستان کے لیے ہوں گے، اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہوں گے اور اخلاقیات کے لیے ہوں گے۔ میں عام طور پر جو کالم لکھتا ہوں وہ سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادب کے ساتھ، ادب کے بغیر یہ ساری چیزیں ہوں، لٹریچر کے بغیر ہوں تو بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میری جو سیاست ہے، ویوز ہیں یا نیوز ہیں یا پولیٹکس ہیں، ان میں ایک ادبی چاشنی لازمی ہوتی ہے، اور جو یوٹیوب کے ویورز ہیں ان کا بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ ایک چینل پر ایک قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ پولیٹکس کا ہے تو پولیٹکس والے ہی اکٹھے ہوں گے، میوزک والے وہاں پر اکٹھے نہیں ہوں گے، اس پہ موجود نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال ویوز، نیوز اور پولیٹکس کے ساتھ یہاں لٹریچر بھی میری فہم اور میری سوچ کا حصہ ہے۔ تو وہ باتیں جو پہلے صرف لفظوں تک جاتی تھی اور اخبارات کی زینت بنتی تھیں، تو آج سے انشاءاللہ وہ کالم جو اخبارات میں شائع ہوں گے ان کو اس کالم نامہ کی شکل میں آپ تک لفظوں کی صورت اور الفاظ کی صورت انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حوالے سے آج یہ میرا پہلا کالم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں اسلام امجد صاحب کا انتقال ہوا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان کے حوالے سے کچھ لکھوں کہ گزشتہ روز یعنی 13 فروری کو پاکستان کے ایک بہت بڑی شخصیت ضیاء محی الدین کا انتقال ہو گیا، اور اسی حوالے سے میرا یہ پہلا کالم ہے۔ یہ میری تمہیدی گفتگو تھی، اور اب بغیر کسی انٹرپشن کے آپ تک یہ کالم پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے لازمی فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میرے لفظ، میرا قلم آپ کی امانت ہے اور میں نے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ وہ جو آپ ساتھ سوچتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، وہی لفظ انشاءاللہ سامنے آئیں گے اور آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اس کالم کا عنوان ہے کہ کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یہ اس کا عنوان ہے۔ تاریخی حقیقت ہے کہ عظیم شاعر اسد اللہ خان غالب کے 7 بچے پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی 15 ماہ سے زائد زندہ نہ رہ سکا، جس پر انہوں نے اپنی اہلیہ کے بھانجے نواب زین العابدین خان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ زین العابدین خان خود بھی شاعر تھے اور عارف تخلص رکھتے تھے۔ اتفاق دیکھیں کہ وہ بھی عین عالم شباب میں صرف 35 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ مرزا غالب ان کی وفات پر بے حد افسردہ تھے، اور اسی موقع پر انہوں نے مرثیہ پر مشتمل یہ اشعار لکھے: لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ مرنے والے کا اختیار نہیں کہ وہ اپنی طبعی موت کا دن خود مقرر کر سکے، اور فلک سے شکوہ بھی غالب و اقبال ایسے شاعر ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا روگ نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے یوم وفات کا ان کی شخصیت کے ساتھ
ایسا ربط پیدا کر جاتا ہے کہ بات عقل و فہم سے آگے چلی جاتی ہے۔ لوگ ساری زندگی دعا کرتے ہیں کہ ان کی موت 27 رمضان المبارک کو آئے، لیکن عموماً حسرت ہی رہتی ہے۔ اگر اس روز کی موت سعادت ہے تو یہ بڑے بڑے عابدوں زاہدوں کو نہیں مل سکی، لیکن ملکہ ترنم نور جہاں کے حصے میں آئی۔ وہ اس بابرکت رات ایسے عالم میں رخصت ہوئیں کہ ہر شخص ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ پاکستان کا چہرہ کہلانے والے استاد، معروف ادیب، شاعر و ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد کے نوحے پڑھ رہے تھے کہ پاکستان کی ایک اور بڑی شخصیت ضیاء محی الدین بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ غالب ہی نے کہا تھا کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔ بات موت اور موت کے دن میں ربط کی ہو رہی تھی، تو کیا عجب اتفاق ہے کہ ضیاء محی الدین کی وفات 13 فروری کو ہوئی ہے، جو ریڈیو کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ضیاء محی الدین فلم، سٹیج اور ٹی وی کے بڑے اداکار تھے، لیکن محض اداکار ہونا ان کی شخصیت کے مقابلے میں بہت چھوٹا رتبہ ہے۔ ان کی شخصیت لیجنڈری تھی اور وہ غیر معمولی پرفارمنگ آرٹسٹ تھے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک منفرد اور نمایاں پہلو ان کا بے مثال صداکار ہونا ہے۔ ضیاء محی الدین کا نام سامنے آتے ہی ان کی شخصیت کا جو پہلا وصف ذہن میں آتا ہے وہ ان کی منفرد آواز ہے، اور ریڈیو کا عالمی دن بھی در حقیقت آواز کا دن ہے۔ ضیاء محی الدین کو اگرچہ حکومت پاکستان اور دیگر عالمی اداروں کی طرف سے بے شمار اعزازات سے نوازا گیا ہے، لیکن ان کی وفات کو آواز کے دن منتخب کر کے قدرت نے بھی انہیں غیر معمولی اعزاز ہی نہیں بخشا، بلکہ ان کی آواز کی دنیا کے لیے بے پناہ خدمات کی غائبانہ تائید و تحسین بھی کی ہے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے سپوت ہیں۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں مزید تعلیم حاصل کی، بعد میں انگلستان کو ہی مسکن بناتے ہوئے فنی سفر شروع کیا۔ 1962 میں برطانوی تاریخی فلم لارنس آف عربیہ میں تاریخی کردار ادا کیا، کئی سٹیج ڈرامے کیے۔ 1970 میں پاکستان واپس آئے اور اس وقت کی معروف رقاصہ ناہید صدیقی سے شادی کی۔ ضیاء محی الدین کا اہل و زبان خصوصاً اردو بولنے والوں سے سب سے بڑا شکوہ اردو تلفظ کا خیال نہ رکھنا تھا، اور بلا شبہ پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت سمیت دنیا بھر میں اردو بولنے والوں نے تلفظ کی ادائیگی ضیاء محی الدین سے سیکھی۔ 92 سال کی عمر تک ان کی آواز سے استفادہ کرتے ہوئے اردو ادب کے شہپاروں کو ان کی آواز میں محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ضیاء محی الدین خود بھی کہتے تھے کہ اگرچہ کچھ فن پارے ایسے ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام سے کبھی مطمئن نہیں ہوئے۔ لیکن قوم نہ صرف ان کے کام بلکہ ان کی بھرپور شخصیت پر فخر کرتی ہے، اور وہ تادیر اپنی آواز اور زبردست پرفارمنگ آرٹ کی وجہ سے یاد کیے جاتے رہیں گے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ اور آخر میں میرے بارے میں لکھا گیا کہ کالم نگار قومی اور سیاسی امور پر لکھتے ہیں۔ سامعین، یہ یوٹیوب پر میرا پیش کیا گیا پہلا کالم تھا۔ امید ہے کہ آپ مجھے لازمی فیڈ بیک دیں گے۔ آپ سے ایک محبت اور جو چاہت کا رشتہ انشاءاللہ نہ صرف قائم رہے گا بلکہ بڑھے گا اور مزید استوار ہوگا۔ مجھے، میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔